من الکتاب، پلک جب میں تب تک لا سکتا ہے، یہ تو وارث قرآن ہے، یہ وارث کل قرآن ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، جس ہستی کا تذکرہ ہے اور جس ہستی کے وسیلے سے آج یہ قرآن مجید کا تذکرہ ہوا ہے، میری آخر پہ آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ تلاوت قرآن کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اور اس سے آگے تفسیر قرآن، ایک تفسیر اپنے مطالعے میں رکھ لیں۔ الحمدللہ آج یہ ترقی جو ہوئی ہے، اس میں تفاسیر کے ترجمے بھی ہوئے ہیں، آسان تفاسیر بھی ہیں، جس طرح کہ آج کل تفسیر نمونہ جو بڑے سلیس اور عام فہم انداز میں لکھی گئی ہے، اس کا تذکرہ بھی، اس کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ غور و فکر کریں اور اپنے مطالعے میں رکھیں، اپنے بچوں پر خصوصی توجہ دیں۔ آج میڈیا جس طرح ہمارے بچوں کو خراب کر رہا ہے، اس کا واحد حل یہ ہے کہ انہیں قرآن سے مانوس کریں، قرآن کے قریب کریں۔ آج اگر نوجوانوں کو کوئی شے اس میڈیا کی یلغار سے بچا سکتی ہے تو صرف قرآن سے مانوسیت ہے، قرآن سے محبت ہے، اور قرآن سے محبت اور قرآن کا ذکر اور قرآن کی تلاوت یہ انسان کے اندر پاکیزگی لاتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جس طرح ذکر اہل بیت عبادت ہے، اسی طرح النظر علی المصحف عبادت۔ فرماتے ہیں اگر کوئی قرآن پڑھ نہیں سکتا، صبح اٹھ کر معصوم فرماتے ہیں کھول لے، قرآن پہ جتنی دیر نگاہ کرتا رہے گا اس کا وہ سارا وقت عبادت میں گزرے گا، عبادت میں گزرے گا۔ تو کتنا یہ جو ہمارے بزرگان ہیں، ہم سارا دن حقہ پیے، کبھی اس جگہ بیٹھے ہیں، کبھی اس جگہ بیٹھے ہیں، گپے لگا رہے ہیں۔ اگر دن میں انسان ہر نماز کے بعد زیادہ نہیں 10 آیتوں کی تلاوت کرے، 50 آیتوں کی تلاوت کرے، زندگی کے اس حصے میں یہ غنیمت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور ایک اور بات کہ عمر کے کسی حصے میں قرآن سیکھنے کے لیے شرمائے نہیں۔ اصول کافی میں یہ روایت ہے، معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی مومن قرآن حفظ کرنا چاہتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، فرماتے ہیں اس کے لیے 2 اجر ہیں، ایک قرآن پڑھنے کا اور ایک جو اس راہ میں مشقت اٹھا رہا ہے ایک اجر اس کا ہے، لہو اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں، 2 ثواب ہیں۔ تو عزیزو، آپ کی مشقت کا الگ ثواب ہے، قرآن پڑھنے کا الگ ثواب ہے۔ پھر معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی قرآن حفظ کرتے کرتے، قرآن سیکھتے ہوئے، پڑھنا سیکھتے ہوئے نہ سیکھ سکے اور دنیا سے چلا جائے، فرماتے ہیں خدا ایک فرشتے کی ڈیوٹی قبر میں لگاتا ہے کہ اس مومن کو قرآن پڑھا، اور کہتے ہیں جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو آواز قدرت آتی ہے، اب جتنا قرآن پڑھتا جائے گا تیرے درجے اتنے ہی بلند ہوتے جائیں گے، تیرے درجے قبر میں اتنے ہی بلند ہوتے جائیں گے۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، خدایا تجھے واسطہ امام الزمان کا، خدایا تجھے واسطہ وارثان قرآن کا، خدایا تجھے واسطہ اس کلام کا، خدایا ہمارے دامن کو قرآن اور اہل بیت سے کبھی جدا نہ فرما، خدایا ہمیں اس قرآن کی برکات سے آشنا فرما، یہ برکات قرآن اور اہل بیت ہمارے شامل حال فرما۔ اللہم کہ اللہ کا تشریف لے آئے ہیں تو انشاءاللہ